صحابہ کرام کے اوپر سب و شتم، اہل بیت کی توہین، خود کو رسول اللہ کی جگہ پہ اور اپنے جو فالورز ہیں ان کو صحابہ کی جگہ پہ، کہ جی ان کے اوپر اتنے سخت حالات نہیں ہوتے جتنے ہمارے اوپر آئے۔ امت کا جو اجماع ہے ان کا اکٹھا ہو جانا، اب سمجھ لیجئے کہ یہ علم یقینی کا فائدہ دے رہا ہے، گویا کہ یہ ایسے ہی ہے جیسا کہ اب اس کے اوپر عمل کرنا واجب ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم والصلاة والسلام علی رسولہ النبی الکریم، اما بعد۔ ہم بات کر رہے تھے کچھ فقہ اور اصول فقہ سے متعلقہ جو اصطلاحات ہیں، ہم ان کے بارے میں سیکھ رہے تھے، اور ان میں سے جو مصادر ہیں یا مآخذ شریعہ ہیں، ہم سب سے پہلے ان کے اوپر بات کر رہے ہیں۔ ان میں سے قرآن مجید جو کہ بنیادی مصدر ہے، اور پھر اس کے بعد حدیث رسول اللہ یا سنت رسول اللہ، نمبر 2، اور نمبر 3 اجماع، جس کے اوپر آج ہم نے بات کرنی ہے۔ اجماع is the third ماخذ شریعہ، the third source for Islamic law، but basically جو ہم نے سیکھا تھا تو قرآن and سنہ are the primary sources and اجماع and قیاس secondary sources۔ so secondary میں آج ہم بات کر رہے ہیں اجماع کے اوپر۔ جو اجماع ہے ہم نے سب سے پہلے سمجھنا ہے کہ یہ لفظ ہے کیا ہے، اس کی جو لغوی میننگ ہے وہ کیا ہے، اور اصطلاحی اس کا مطلب اور اس کی تعریفات کیا ہے۔ جو لفظ اجماع ہے یہ اصل میں باب افعال سے ہے۔ باب افعال یہ جو ہے وہ عربی صفت المصادر، جو بچے عربی گرامر پڑھتے ہیں تو ان کو ان کے نصاب میں ایک بک شامل ہوتی ہے عربی صفت المصادر، وہاں پہ ہر ایک ورڈ، ہر ایک اسم کا روٹ جہاں سے نکلتا ہے اس کو مصدر کہتے ہیں، وہ مصدر کی پوری ڈیٹیل وہاں پہ موجود ہوتی ہے۔ تو عربی صفت المصادر میں جو ابواب ہیں ان میں سے ثلاثی مجرد کے 6 باب، ثلاثی مزید فی کے 14 باب۔ جو ثلاثی مزید فی کے 14 باب ہیں ان کی فردر جو ہے وہ ڈسٹریبیوشن ہے با حمزہ وصل یعنی حمزہ وصلی والے، اور بے حمزہ وصل یعنی حمزہ قطعی والے۔ حمزہ وصلی والے وہ ابواب ہوتے ہیں جن کا الف شروع میں گر جاتا ہے کلام کے درمیان میں، حمزہ قطعی والے وہ باب ہوتے ہیں جن کا الف درمیان میں گرتا نہیں ہے۔ تو باب افعال یہ حمزہ قطعی والے باب میں سے ہے۔ اصل میں یہ 5 بابوں میں سے حمزہ ہے بھی صرف باب افعال کی شروع میں، باقی جو 4 باب مزید ہیں یعنی باب تفعیل ہے، باب مفاعلہ ہے، تفاعل ہے، تفاعل ہے، ان میں ویسے ہی الف نہیں، صرف اسی میں ہی، اور اس کا حمزہ قطعی ہے۔ قطعی کا مطلب ہے کہ کلام کے درمیان میں کبھی گرتا نہیں۔ تو افعال کے وزن پر ہے، اور اجماع یجمع اجماعا یا احسان کے وزن پر ہے، اس کا یہ مصدر ہے اجماع، ٹھیک ہے۔ اس کے متعدد میننگ ہیں، جو مشہور ہیں ان میں سے ایک یہ ہے کہ کسی چیز کا پختہ ارادہ کرنا، یعنی جب کوئی شخص کسی کام کا ارادہ کر لیتا ہے تو جیسے عربی میں اس کو کہتے ہیں اجمع فلان علی کذا، کہ فلان نے اس کام کے اوپر پختہ ارادہ کر لیا، ٹھیک ہے۔ اب اس شخص کے عزم پر اجماع کا اطلاق صحیح ہوگا، یعنی اس نے اجماع کر لیا، یہ اس کا لیکن انفرادی فعل ہوگا۔ اجماع اصل میں اصطلاحی طور پر کیا ہے وہ تو ہم آگے آ رہے ہیں اس کے اوپر۔ تو اجماع سے مراد ہے کسی کام کا پختہ ارادہ کر لینا، ٹھیک ہے۔ قرآن مجید کے اندر آیت ہے فَأَجْمِعُوا أَمْرَكُمْ وَشُرَكَاءَكُمْ، سورہ یونس کی آیت نمبر 71 ہے، تو وہاں سے مراد بھی یہی ہے۔ فَأَجْمِعُوا أَمْرَكُمْ کا مطلب یہ ہے کہ ان سب لوگوں نے اپنے معاملے میں پختہ جو ہے وہ ارادہ کر لیا۔ قواعد الفقہ کے اندر اجماع کی تعریف یہ لکھی ہے الاجماع فی اللغۃ العزم، عزم کو کہتے ہیں، عزم اردو میں بھی بولا جاتا ہے، عزم و ہمت، اور یہی قواعد الفقہ میں اس کی اصطلاحی تعریف بھی لکھی ہے۔ وفی الاصطلاح اتفاق المجتہدین من امت محمد صلی اللہ علیہ وسلم من عصر فی عصر علی امر دینی، کہ امت محمدیہ کے مجتہدین جو لوگ ہیں، مجتہد کی تعریف بعد میں آ رہی ہے، مجتہدین جو لوگ ہیں امت کے، وہ سب کسی بھی زمانے میں کسی دینی کام کے اوپر اتفاق کر لیں۔ وَأَيْضًا الْعَزْمُ التَّامُ عَلَىٰ أَمْرٍ مِّن جَمَاعَةِ أَهْلِ الْحِلِّ وَالْعَقْدِ، کہ کسی بھی زمانے کے جو ٹیکنوکریٹس ہیں، جو اہل علم ہیں، وہ کسی معاملے کے اوپر پختہ ایک بات کا ارادہ کر لیں اور اس پر جمع ہو جائیں کہ یہ بھائی یہ بات آج سے ایسے ہے، سب لوگ اس کے اوپر اکٹھے ہو جائیں، ٹھیک ہے۔ اسی طرح سے جو ہے وہ
ایک اور تعریف بھی ہے تھوڑے سے الفاظ کی تبدیلی کے ساتھ. اتفاق المجتہدین من امت محمد صلی اللہ علیہ وسلم فی عصر من العصور بعد وفاتہ، کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے کے بعد کسی بھی زمانے میں اگر امت کے مجتہدین اتفاق کر لیں علی حکم شرعی، کسی شرعی حکم پر، فی واقعات من الوقائع، کوئی بھی واقعہ سامنے پیش ہے، کوئی مسئلہ درپیش ہے، اس کے حل کے اوپر وہ سب ایگری کر جائیں. ٹھیک ہے، تو المدخل کے اندر یہ لکھا ہے کہ یہ جو ہے اجماع کہلائے گا. ٹھیک ہے، مجتہدین، مجتہد اس کی صفات ہوتی ہیں، یعنی جو قرآن و سنت کا گہرا علم رکھتے ہیں، عربی زبان کے اوپر جو عبور رکھتے ہیں، جو فقیہ لوگ ہیں. ٹھیک ہے، اور ان کی گہری سمجھ ہے، صاحب بصیرت لوگ ہیں، مسائل کا حل بھی جانتے ہیں اور اس کے کانسیکوینسز سے بھی واقف ہیں. ٹھیک ہے، یعنی صرف ٹیکسٹ بک یا علمی کتابی اسٹائل کا بندہ نہیں. علمی کتابی اسٹائل کا بندہ تو فٹ سے گمراہ ہو جاتا ہے، اس کو تو پتہ ہی نہیں چلتا کہ چیز کی اصل حقیقت کیا، ترجمہ پڑھنا ہے اور اپنی عقل لڑانی ہے. ٹھیک ہے، تو جو آدمی صاحب بصیرت ہے وہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانہ اور اس کے بعد کے سب حالات پہ نظر رکھے گا، کوئی مثال ڈھونڈے گا اور پھر آگے کچھ اس کے بارے میں سوچے گا کہ بھئی آگے اس کا نتیجہ کیا ہو سکتا ہے، کل کلا یہ بری اگزامپل تو نہیں بن جائے گی وغیرہ وغیرہ. صاحب بصیرت آ گئی. مجتہد کی کافی ساری صفات ہیں جو ہم بعد میں بھی پڑھیں گے. تو مجتہدین کا اجماع، ٹھیک ہے، اور اصول سرخسی کے اندر جو لکھا ہوا ہے وہ یہ لکھا ہوا ہے کہ اجماع الامت موجب للعلم قطعا کرامۃ لهم علی الدین، کہ امت کے کا جو اجماع ہے ان کا اکٹھا ہو جانا، اب سمجھ لیجئے کہ یہ علم یقینی کا فائدہ دے رہا ہے، گویا کہ یہ ایسے ہی ہے جیسا کہ اب اس کے اوپر عمل کرنا واجب ہے، یقینی علم. ٹھیک ہے، لانقطاع توہم اجتماعہم علی الضلال، اس کی وجہ یہ ہے کہ امت جو ہے وہ بحیثیت مجموعی ساری کی ساری جو ہے وہ گمراہی کے اوپر اکٹھی نہیں ہو سکتی ساری امت. ٹھیک ہے، لہٰذا انہوں نے اگر کسی چیز پر اجماع کر لی ہے نا تو اب وہ ہمارے لیے حجت ہو جائے. فقہا متکلمین میں سے اکثر کا یہی جو ہے وہ مذہب ہے. ٹھیک ہے، وہذا الاجماع حجت موجبۃ شرعا، یہ شرعی طور پر یہ ایک حجت ہے، دلیل بن جائے گی. فیما اجتمعوا علیہ قطعا، جس پر بھی انہوں نے اکٹھ کر لیا. ٹھیک ہے، اور حنفیہ وغیرہ نے اس کے اوپر یہ بھی استدلال کی ہے، اجماع جو ہے وہ جیسے کتاب اور سنت یعنی پہلے دو پرائمری سورس ہیں وہ حجت ہے، اس طرح سے اجماع بھی حجت ہی ہوتا ہے، یعنی ایکویلنٹ، برابر کی دلیل ہے وہ بھی. ٹھیک ہے، اب جو ہے وہ ہم مزید اس کو دیکھتے ہیں کہ کوئی اور اس کی جو ہے وہ تعریف میں کوئی فرق ہمیں اگر مل جاتا ہے ہم وہ دیکھتے ہیں. ٹھیک ہے، تو خلاصہ یہ نکلا کہ حضور پاک علیہ السلام کی وفات کے بعد کسی بھی زمانے میں کوئی مسئلہ پیش آتا ہے تو اس کا حکم شرعی ڈھونڈنے کے اوپر اس زمانے کے مجتہدین اتفاق کر لیتے ہیں. ٹھیک ہے، بشرطے کہ اس کا حکم ڈائریکٹلی نہ تو کتاب اللہ میں موجود ہے نہ سنت رسول اللہ یا حدیث رسول اللہ میں موجود ہے، ٹیکسٹ کے اندر کہیں موجود نہیں ہے، کیونکہ وہ مسئلہ یا پیش آئے، کسی چیز کے استعمال کا مسئلہ ہے، کسی ٹیکنالوجی کے استعمال کا مسئلہ ہے. ٹھیک ہے، جدید کو سائنسی مسئلہ ہے، اس کے یوزج کا مسئلہ ہے. ٹھیک ہے، تو اب یہ مسئلہ اس زمانے کے مجتہدین جو بڑے بڑے علماء ہیں ان کے سامنے پیش کیا جائے گا، اور تمام علماء قولاً یعنی زبان سے یا فعلاً یا اس کو خود کریں یا تقریراً، یا ان کے سامنے ایک چیز ہو رہی ہے لیکن وہ خاموش رہتے ہیں اس کے اوپر، ٹھیک ہے، یا سکوتاً اس پر اتفاق کر لیں، تو اب یہ اجماع ہو جائے گا. اجماع امت جو ہے یہ حجت قطعی ہے، اس سے یقینی علم حاصل ہوتا ہے اور اس کی مخالفت حرام ہے. اس لیے بعض علماء نے اجماع کے منکر کو کافر بھی قرار دی ہے، جو ہے کہ وہ پوری امت سے خارج ہو گیا نا. ایک طرف امت کا ریپرزینٹیٹیو جو طبقہ ہے مجتہدین کا وہ اتفاق کر لیتا اور ایک بندہ کہتا ہے نہیں میں نہیں مانتا، تو امت سے ہٹ گیا نا. تو امام غزالی علیہ الرحمہ کی جو تعریف ڈاکٹر فاروق حسن صاحب نے فن اصول فقہ کی تاریخ عہد رسالت سے عصر حاضر تک میں کے اندر جو لکھی ہے وہ بھی کافی جامع ہے، مختصر بھی ہے. اتفاق امت محمد صلی اللہ علیہ وسلم خاصتاً علی امر من الامور الدینیہ، دینی امور میں سے کسی ایک امر پر امت محمدیہ کا خاص طور پر اتفاق کر لینا یہ کیا ہو جائے گا، اجماع ہو جائے گا. ٹھیک ہے، اب جو ہے وہ
گویا کہ یہ تیسرا ماخذ ہو گیا جس میں علماء فقہ نے ایک اصطلاح متعارف کروائی، ٹھیک ہے، کہ قرآن سنہ حدیث میں اس کا واضح حکم موجود نہیں ہے اور امت کے مجتہدین اس کے اوپر اتفاق کر لیں، ٹھیک ہے۔ ایک تعریف ابن سبکی علیہ الرحمہ نے بھی کی ہے، بہت بڑے امام ہیں، وہ یہ فرماتے ہیں اتفاق المجتہدین امتی بعد وفات محمد صلی اللہ علیہ وسلم فی عصر علی ای امر کان، کہ کسی بھی زمانے میں کسی کام کے اوپر، ٹھیک ہے، امت محمدیہ صلی اللہ علیہ وسلم کا حضور کی وفات کے بعد ان کے مجتہدین کا کسی زمانے میں کسی چیز پر اتفاق کر لینا، جمع الجوامع الحاشبی بنانی کے اندر یہ لکھا ہے، ٹھیک ہے۔ اب اس میں امت کا جو لفظ ہے نا کہ امت کے مجتہدین، امت سے مراد ہے امت اجابت۔ امت کی دو قسمیں یعنی جو حضور کی امت ہے، ایک امت اجابت ہے، ایک امت دعوت ہے۔ امت اجابت کا مطلب یہ ہے کہ جو مسلمان ہو چکے ہیں، جنہوں نے پیغام قبول کر لیا ہے۔ اجابت اجاب یجیب کا مطلب ہوتا ہے قبول کرنا، وہ جو اجاب و قبول نہیں ہوتا، الاجاب باب افعال سے آئی ہے، تو جو امت قبول کر لے حضور کے پیغام کو وہ امت اجابت ہے یعنی مسلمان۔ دوسری امت ہوتی ہے امت دعوت، جو جن تک دعوت پہنچی ہے یا پہنچا رہے ہیں آپ یا دعوت کی محتاج ہے یعنی نان مسلمس، تو اتفاق کن کا قبول ہوگا؟ جو مسلمان امت ہے یعنی امت اجابت کا، ٹھیک ہے۔ دوسری جو اس کے اندر شرط رکھی گئی مجتہدین کی، یہ کیوں رکھی گئی ہے؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ وہ ماہر علماء ہوتے ہیں، تو جن کو فقہا کہتے ہیں، وہ اکٹھے ہو گئے کسی بات کے اوپر۔ یہ نہیں کہ پبلک جو ہے کسی گناہ میں مبتلا ہو جائے تو کہیں جی ساری پبلک چونکہ فلانا ڈرامہ دیکھنا شروع کر دی ہے، فلانی فلم دیکھنی شروع کر دی ہے تو لہٰذا پبلک کے پیچھے، اس لیے جمہوریت کو کفر کا نظام اور شرک کا نظام کہا جاتا ہے۔ بڑے بڑے علماء ایون دین دوسرے اسکالرز بھی، علامہ اقبال تک جیسے لوگ بھی اس کے مخالف رہے ہیں۔ جمہوریت کا نظام کفر کا نظام ہے، ٹھیک ہے۔ کہ ایک عام آدمی، ٹھیک ہے، جس کو شریعت کے مسائل کا علم نہیں ہے، وہ کیسے حکومت میں حصہ دار بن سکتا ہے کہ بھئی فلاں کی حکومت درست ہے، فلاں کی حکومت درست نہیں؟ شناختی کارڈ کی بنیاد پر تم کیسے کسی کو صاحب رائے بنا دیتے ہو؟ ٹھیک ہے، تو اس لیے ہر ایک کو رائے دینے کا جب حق حاصل نہیں ہے تو ووٹ دینا بھی تو ایک رائے ہے۔ اس لیے وہ لوگ جاہل ہوتے ہیں، وہ تھوڑا سا لالچ دیکھ کے تو اپنا ووٹ بیچ دیتے ہیں، آٹے کے توڑے پہ، قیمے والے نان پہ، برگر پہ، پیزے پہ، ذات برادری کی بنیاد پر اسی یاراں دے یاراں، ٹھیک ہے۔ کوئی کسی کو جناب فلانے اڈے کا پارکنگ کا ٹھیکہ دے دیا، وہ 100 ووٹ لے آیا، ٹھیک ہے۔ اب 5 سال تک اس نے کھانے ہڈیوں کو چوسنے، قصور تو اپنا تھا کہ آپ نے کریڈیبل بندے کو، ٹھیک ہے، آپ کا مقصد خوف خدا کی بنیاد پر حکمران سلیکٹ کرنا نہیں تھا، ذاتی فائدہ تھا۔ تو جمہوریت کے جو برائیاں ہیں ان میں سے ایک یہ بھی ہے، ٹھیک ہے۔ تو اس لیے یہاں پہ مجتہدین کی رائے کو کہا گیا ہے، نہ کہ عوام الناس، پبلک۔ بعد وفات محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی قید کیوں لگائی ہے؟ مراد یہ ہے کہ اجماع حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے کا معتبر نہیں ہے، کیونکہ حضور کے زمانے میں سب لوگ متفق ہوں گے تو وہ تو وحی کی شکل بن جائے گی نا، اللہ کی طرف سے انڈورسمنٹ اس کی آئے گی، تو اب وہ قرآن بنے گا یا حدیث بنے گا؟ اس لیے اجماع وہ ہے جو حضور کے زمانے کے بعد ہو، ٹھیک ہے۔ فی عصر کا مطلب کیا ہے کہ کسی بھی زمانے میں، یعنی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے فوراً بعد کون سا زمانہ تھا؟ صحابہ اکرام کا زمانہ، ٹھیک ہے، یا ان کے بعد والا کوئی بھی زمانہ، کسی بھی زمانے میں، ٹھیک ہے۔ علی ای امر کان کی مراد کہ کسی بھی کام کے اوپر، مراد کیا ہے کہ دینی امر کے ساتھ ساتھ اگر کوئی عقلی ہے، دنیاوی مسئلہ ہے، علوم و فنون کا، تو اس کے جو فن کے ماہرین ہیں اگر وہ اس کے اوپر اتفاق کر لے تو وہ بھی ایک طرح کا اجماع شمار ہوگا۔ مثال کے طور پر کووڈ پینڈیمک ہے 3-4 سال پہلے، ٹھیک ہے، تو اس کے بارے میں کئی ساری ایسی چیزیں تھی جو کہ مذہب کی جو سیٹ تعلیمات تھی اس کے بھی خلاف تھی، ٹھیک ہے۔ مثلا عرب ممالک میں کیا ہوا کہ الصلاۃ فی بیوتکم، نماز گھروں میں پڑھو، یہ اذان کا حصہ بنے، حالانکہ یہ حی علی الصلاۃ، نماز کے لیے مسجد میں آنا۔ انہوں نے کیا کہ برائی سے، بیماری سے بچنا ہے تو یہ کرو۔ یہاں پر یہ تھا کہ صفوں میں فرق ڈال، حالانکہ صفوں کا فرق تو یہ اختلاف کی علامت، اکٹھے مل کے کھڑا ہونا مسلمانوں کی اتحاد کی علامت، لیکن کیا ہے کہ ڈاکٹرز نے، علماء نے، سب نے مل کے ایک ڈیسیجن لیا،
بہتر یہ ہے. ٹھیک ہے, تو اس کے مطابق پھر گورنمنٹ نے SOPs بنائے. تو ہر زمانے کا اجماع جو ہے وہ ٹھیک ہے. اسی طرح ہر فن کا اجتماع, مثال کے طور پر صرف و نحو کا مسئلہ ہے, گرامر کے قوانین کا مسئلہ ہے, یا اسی طرح سے جو پولیمیکل ڈیبیٹس ہیں, ٹھیک ہے, عقائد کی ڈیبیٹس ہیں, ہر مسئلے میں جو اس کے فن کے ماہرین ہیں نا, ان کا اجماع معتبر ہوگا. مطلب یہ آپریشن کیسے کرنا ہے, دلی کا, پیتے کا, ہارٹ کا, جگر کا, ٹھیک ہے, تو یہ مولوی صاحب نہیں بتائیں گے, یہ متعلقہ ڈاکٹرز بتائیں گے, وہ ان کا اجماع اس میں معتبر ہوگا. ٹھیک ہے, تو ٹھیک ہو گیا جی. صاحب نور الانوار نے کیا لکھا ہے, الاجماع اتفاق مجتہدین صالحین, صالحین مجتہدین کا من امت محمد صلی اللہ علیہ وسلم فی عصر واحد علی امر قولی او فعلی, کسی امر کے اوپر, کسی کام کے اوپر امت محمدیہ کے صالحین مجتہدین کا اتفاق قولی ہو جائے یا فعلی ہو جائے, وہ معتبر ہوگا. اب سوال یہ ہے کہ اجماع کب معتبر ہوگا, کس حال میں یہ معتبر ہوگا, حجت بنے گی. اس کے لیے بنیادی شرط یہ ہے کہ اجماع جو ہے اس کی بنیاد کسی نہ کسی اصول شرعی پر ہونی چاہیے. وہ بھلا کیسے؟ کیونکہ اجماع اور قیاس الگ سے مستقل دلیل تو ہیں نہیں. اصل دلیلیں کیا ہیں؟ اللہ کا فرمان اور رسول پاک کا فرمان, یعنی قرآن اور سنت. تو اس لیے اجماع جس چیز پر ہو رہا ہے اس کی کوئی نہ کوئی مثال, کوئی اشارہ قرآن و سنت کے اندر ہو, یا پھر قیاس, کسی مجتہد کا قیاس. ظاہر ہے وہ قیاس بھی اصل میں کسی نہ کسی مثال کے اوپر ہو جو قرآن و سنت کے اندر موجود ہو. ٹھیک ہے, تو اس لیے کسی مثال کی بنیاد پر ہونا جو ہے وہ ضروری ہے. ٹھیک ہے, تو اس لیے وہ لوگ جو کہ صاحب اجماع نہیں ہیں, یعنی مجتہدین نہیں ہیں, وہ ذاتی کوئی رائے جو ہے وہ کسی چیز پر قائم نہیں کر سکتے. ٹھیک ہے, تو اب اس میں کیا ہے کہ صحابہ کرام کے دور میں اجماع منعقد ہو جایا کرتا تھا. ٹھیک ہے, مثال کو مل گئی تو اس مثال کے اوپر اجماع ہو گیا. مثلا دادی کی وراثت کے معاملے میں, ٹھیک ہے, مغیرہ بن شعبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی پاس جو خبر تھی اس پر اعتماد کیا. اسی طرح سے جمع بین المحارم, یعنی دو محرم عورتوں کو جمع کرنا آپس میں, جیسے خالہ اور بھانجی کو, یا چاچی اور بھتیجی کو ایک وقت میں نکاح میں لینا, یا دو بہنوں کو ایک وقت میں نکاح میں لینا. ٹھیک ہے, ان جمع بین المحارم والی جو مسئلہ, اس کے اوپر ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ کی روایت پر صحابہ کرام نے بھروسہ کیا. اس طرح سے حقیقی بھائی اگر موجود ہے تو اس کے باوجود جو باپ شریک بھائی ہیں, ٹھیک ہے, تو ان کی وراثت کا اعتبار کیا گیا. تو یہ مثالیں صحابہ کرام کے زمانے میں موجود ہیں. اب اجماع کو حجت کیوں ماننا ہے, اس کی دلیل کیا ہے؟ اس کے بے شمار دلائل ہیں کہ اجماع کو ہم حجت کیوں مانیں. اگر کوئی شخص آپ کی کہتا ہے کہ بھائی اجماع کو کیوں مانیں, قرآن و حدیث ہی کافی, لہذا قرآن و حدیث میں سے ہی ہم نے تلاش کرنا. جو چیز قرآن و حدیث میں سے نہیں ملے گی تو آپ خود سے گھڑیں گے, کیا خود سے تو نہیں گھڑیں گے. ٹھیک ہے, تو اس کے لیے کمیونٹی جو اسکالرس کی اس کی طرف جائیں گے. تو ان پر اعتماد کرنا کیوں ضروری ہے, جو اسکالرس کی کمیونٹی ہے؟ تو اس کی مختلف متعدد دلائل ہیں. مثال کے طور پر اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں جو ہے وہ سورۃ البقرہ میں یہ فرمایا, وَكَذَلِكَ جَعَلْنَاكُمْ أُمَّةً وَسَطًا لِتَكُونُوا شُهَدَاءَ عَلَى النَّاسِ. اب اصول سرخسی والے یہ کہتے ہیں کہ یہاں پہ وسط سے مراد ہے کہ اس کے اندر اللہ تعالیٰ نے اس امت کی عدالت کے اوپر مہر لگا دی کہ یہ لوگ قابل اعتماد ہیں. وَأَنَّ الْحَقَّ مَا يَجْتَمِعُونَ عَلَيْهِ, اس کا مطلب یہ ہے کہ جس پر یہ اکٹھے ہو جائیں تو اللہ کی طرف سے حق انہی کے ساتھ مل جاتے ہیں. اب اکٹھے ہونے سے کیا مراد ہے؟ عام لوگ اکٹھے ہو جائیں نہیں, علماء وغیرہ خواص اکٹھے ہو جائیں, کیونکہ وہ دین کی روح کو سمجھتے ہیں. اسی طرح سے سورہ آل عمران کے اندر آیا موجود ہے, کنتم خیر امت اخرجت للناس, تم بہترین امت ہو. خیر کا لفظ ان کے لیے کیوں بولا گیا ہے؟ ٹھیک ہے, اس کی وجہ کیا ہے؟ امام سرخسی علیہ الرحمہ نے یہ لکھی ہے, وخیر بمعنی افعل یدل علی النہایہ فی الخیریہ فیما یجتمعون علیہ, یعنی خیر کا مطلب ہے افعل, بہت زیادہ, یعنی سپرلیٹو ڈگری ہے. کیا مطلب؟ کہ انتہا درجے کی خیر اللہ نے ان پر جمع کر دی ہے جب یہ لوگ کسی چیز پر اکٹھ کر لیں. ٹھیک ہے, اب اللہ تعالیٰ نے یہاں پہ کیا فرمایا کہ تمہیں لوگوں کی بھلائی کے لیے تمہیں بھیجا گیا. کیوں؟
بھلا کس چیز میں؟ تأمرون بالمعروف تنہون عن المنکر، تمہاری دو صفات ہیں کہ تم لوگوں کو نیکی کا حکم دیتے ہو، برائی سے روکتے ہو. ٹھیک ہے، ایز لانگ ایز، ٹھیک ہے، یو آر اسٹک ود دس مشن کہ آپ دوسرے لوگوں کو نیکی کا حکم دیتے رہتے ہو، برائی سے منع کرتے رہتے ہو، تو اللہ کی خیر تمہارے ساتھ رہے گی. ٹھیک ہے، اور یہ سب سے پہلے یہ ذمہ داری کن کی ہے؟ علماء کی ہے، اسکالرس کی. اسی طرح سے سورہ نساء کے اندر یہ ایک اور آیا موجود ہے جس میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ وَمَن يُشَاقِقِ الرَّسُولَ، جو شخص اللہ کے رسول کی مخالفت کرے، وَيَتَّبِعْ غَيْرَ سَبِيلِ الْمُؤْمِنِينَ، اور مومنین کے راستے سے ہٹ کے کسی اور راستے کی پیروی کرے، تو اس کی دو سزائیں. ٹھیک ہے، وَيَتَّبِعْ غَيْرَ سَبِيلِ الْمُؤْمِنِينَ نُوَلِّهِ مَا تَوَلَّى، ایک تو جس طرف جاتا ہے وہ جاتا جائے، یعنی ہم اس کو ابھی ہدایت کی طرف واپس نہیں آنے دیں گے، وہ گمراہ رہے گا. وَنُصْلِهِ جہنم، اور پھر اس کو جہنم میں بھی ڈالیں گے. دو سزائیں اس کی. کس کی؟ جو مومنین کے راستے سے ہٹ کے اتباع کرے. اس لیے بڑا ضروری ہے کہ کوئی بندہ جو نیا نعرہ لے کے کھڑا ہوتا ہے، دیکھنا یہ ہے کہ اس کے پیچھے کوئی چین ہے مومنین کی، اوپر تک جا رہا ہے وہ حضور تک. ظاہر ہے مومنین کی تو ایک چین ہوگی نا، ٹھیک ہے، صحابہ، تابعین، تبع تابعین، اوپر تک اس کی چین کیا ہے. قرآن بیان کر رہے تو قرآن سیکھنے کی اوپر تک چین اس کے پاس کیا ہے. حدیث بیان کر رہا تو اس کے اوپر تک چین کیا ہے. ٹھیک ہے، یہ جو درس نظامی کے جو فضلاء ہوتے ہیں، علماء ہوتے ہیں، حدیث پڑھتے ہیں، شیخ الحدیث کی، ہر ایک کے اوپر چین ہوتی ہے، یعنی ہیومن چین، ایک سند ہوتی ہے جو اس کو لے کے جاتی ہے صحابی تک، حضور تک، کہ فلاں نے فلاں سے سنا، فلاں نے فلاں سے سنا، اب میرے پاس اجازت ملی ہے کہ میں حدیث بیان کروں. اس لیے ہاں جی، ہاں جی، اس سند اتھارٹی ہے. اتھارٹی تب بنے گی، ادروائز قرآن و سننا اور حدیث کے ترجمے تو یہودیوں عیسائیوں کے پاس بھی، ترجمہ تو وہ بھی دیکھ کے حدیث بیان کر سکتے ہیں، ہم محدث بن جائیں گے، وہ مفسر بن جائیں گے. وہ یوٹیوب چینل شروع کر لیں کہ جو قرآن و حدیث کی تعلیم ہم دیں گے، تو کیا ان کو ہم اتھورائز کر دیں گے؟ اتھارٹی ان کے پاس چلی جائے گی. آج بھی مغرب ویسٹ کی کئی ساری یونیورسٹیز میں یہودی اور عیسائی اسلامیت پڑھا رہے ہیں، فقہ بخاری شریف پڑھا رہے ہیں، فقہ کی کتابیں پڑھا رہے ہیں، حدیث کی کتابیں پڑھا رہے ہیں، ایم اے، ایم فل، پی ایچ ڈیز کروا رہے ہیں. لیڈن یونیورسٹی، نوٹر ڈیم یونیورسٹی، اب جرمن چلے جائیں، فرانس چلے جائیں، غیر مسلم میں پڑھا رہے ہیں، ان کو محدث ماننا شروع کر دیں؟ نہیں. یہ ایک پوری چین ہوتی ہے. جو چین آتی ہے نا، ہیومن چین، وہ صرف الفاظ نہیں لے کے آتی، وہ اپنے ساتھ وہ والی اخلاقیات لے کے آتی ہے، وہ بصیرت لے کے آتی ہے، وہ عادات لے کے آتی ہے، وہ پیوریفیکیشن لے کے آتی ہے، وہ صحبت لے کے آتی ہے، وہ دل و ہدی لے کے آتی ہے، وہ انداز گفتگو، انداز تکلم لے کے آتی ہے. وہ ایک بصیرت کی ٹرانسفارمیشن ہوتی ہے. جب ایک استاد سے ایک شاگرد سیکھتا ہے تو اس کی عادات و اطوار اس میں آتی ہیں. اگر کوئی بندہ نیٹ نوٹ سے پڑھ کے کہے کہ جی میں محدث بن گیا ہوں، میری بات اوتھینٹک ہے، بھئی نیٹ سے پڑھ کے، نیٹ سے ویڈیوز دیکھ کے کوئی بندہ ڈاکٹر سرجن نہیں بن سکتا. نیٹ سے دیکھ کے کوئی بلڈنگ کے نقشے بنانے شروع کر دے، لوگ اس کو نہیں، اس کی کمپنی کو رجسٹر ہونے دیں گے. تو نیٹ سے پڑھ کے کوئی محدث، مفسر اور مولوی اسکالر کیسے بن سکتے ہیں؟ بھائی کوئی بندہ کہے جی میں 20 سال سے کتابیں پڑھ رہا ہوں، بھائی ہو کیئرز جی، اپنی سند پیش کرو. آپ کو یہ حدیث بیان کرنے کی اتھارٹی کس نے دی ہے؟ ٹھیک ہے، عصر حاضر کے اندر آپ کے سامنے مرزا جہلمی ترجمے پڑھے گا اور مرضی کی تشریحات کرے، ترجمے پڑھے گا، مرضی کی تشریح. نتیجہ کیا ہے؟ صحابہ کرام کے اوپر سب و شتم، اہل بیت کی توہین، خود کو رسول اللہ کی جگہ پہ اور اپنے جو فالورز ہیں ان کو صحابہ کی جگہ پہ، کہ جی ان کے اوپر اتنے سخت حالات نہیں ہوتے جتنے ہمارے اوپر آئے. جہالت ہے نا. اگر اساتذہ کے پاس بیٹھے ہوتے، علماء کے پاس بیٹھے ہوتے تو کم از کم لینگویج تو ٹھیک ہوتی ہے نا. ٹھیک ہے، اس لیے تو کہا یضل بھی کثیر و یہدی بھی کثیر. یہی قرآن و سنت ہے، جیسے لوگ گمراہ ہوتے ہیں. علماء کی زیر نگرانی نہیں پڑھیں گے تو گمراہ ہوں گے نا، سوالات پیدا ہوں گے. نہیں سیکھنے جائیں گے تو خود سے تشریح کریں گے تو گمراہی. ٹھیک ہے، تو اس لیے ہیومن چین کی ضرورت ہے. یتبع غیر مومنین کے راستے سے ہٹ کے کسی اور راستے کی اتباع کرے. مومنین کیا ہیں؟ بندے ہوں گے نا، بابے ہوں گے نا، تو بابوں کے راستے پہ چلنے. وہ کہتا بابے تو شاہی ہوئی،
بھائی کتابیں شاید کوئی نہیں, کتابیں بعد میں آتی ہیں, بابے پہلے. کتابیں کون لکھتے ہیں؟ بابے لکھتے ہیں نا. تو بابا بتائے گا نا بھائی اس کتاب کا, میری اس جملے کا کیا مطلب ہے, آپ تو اس کا مطلب نہیں نکالیں گے نا. ٹھیک ہے, ایک جملہ مثلا میں لکھتا ہوں, ٹھیک ہے جی, جیما جو تیلفتہ, کیا بنا؟ جیما جو تیلفتہ, ٹھیک ہے. جیم رے جر علی بے اب, جراب لام الف لا ہے وہ رے لاہور گیا, کیا جملہ بنا؟ جوتا جراب لاہور گیا. اب میں اس کو میں پڑھوں گا تو میں پڑھوں گا جو تاجر اب لاہور گیا. وہی الفاظ ہیں, ٹھیک ہے. یہ میں نے چھوٹی سی مثال دی آپ کو, ٹھیک ہے. تو اس لیے ہر فن کے ماہرین ہوتے ہیں جن سے آپ نے وہ ٹیکسٹ سیکھنا ہوتا ہے. وہ چیزیں ایسے قرآن سننا کہ سمندر ہے, مطلب ایک 5 فٹ کے تالاب کے اندر سوئمنگ سکھانے آپ نے 12-14 سال کے بچوں کو, تو انسٹرکٹر اوپر 2 کھڑے تھے کہیں ڈوب نہ جائیں. قرآن سننا ایک سمندر ہے. اب اس میں غوطہ لگانے کے لیے ایک بندہ ویسے ہی کود جائے گا کیا؟ کنارے پہ کوئی اسکالر نہیں کھڑا ہوا, کوئی کوچ نہیں کھڑا ہوا, وہ کہ نہیں میں اکلا ہی کافی. گمراہی ہے نا, مومنین کے راستے سے ہٹ کے جو شخص چلا, قرآن نہیں کہتا گمراہ ہے. تو نولی ماتم جدھر جاتا ہے جائے, یعنی ہمیں اب اس کی ہدایت کی ضرورت ہی نہیں, گمراہ ہو گیا. ٹھیک ہے, اوپر تک چین جائے. اب جب اس کی چین اسٹیبلش نہیں ہے تو حضور سے نیچے علم کن کے پاس آ رہا ہے؟ پہلی نسل کون سی ہے؟ صحابہ. اگر صحابہ کی ذات کو یہ اپنے مشکوک کر دینے تو قرآن و سنت بھی ریلیبل نہیں ہے. صحابہ نے بجھایا نا قرآن و سنت. اگر آپ صحابہ کے اوپر تنقید شروع کر دیں گے کہ عام نوجوان یہ سمجھے کہ یار ان سے اچھے تو ہم ہی ہیں, آپ تاریخی روایات کو ساتھ اٹھائیں گے اور من پسند کے ترجمے اٹھائیں گے, مرضی کی تشریحات کریں گے, صحابہ کی ذات کو مشکوک کریں گے, تو یہی گمراہیاں وہ پھیلاتے ہیں. مرزا جیل کہ جی اس وقت کے یہ جو 5 ویٹو پاورز ہیں نا, یہ دراصل اس زمانے کے 5 تن پاک ہیں. نعوذ باللہ. کبھی یہ بکواس کرے گا, کبھی ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں بات کرے گا کہ حضور کے اوپر وہ حملہ آور ہوتے, حضرت ابو بکر صدیق ڈر گئے. کبھی کہے گا حضرت عمر فاروق چھپ کے بیٹھ گئے, باہر قاتل آئے ہوئے تھے اسلام قبول کرنے کے بعد, من پسند کے سرچ. ٹھیک ہے, باقی جماعت تجھے قتل کرے گی عمار, وہ ایک حدیث اٹھاتا ہے دوسری حدیث چھپا لیتا ہے. 2812 بولے گا 447 چھپا لے گا. 447 بھی تو بخاری کی ہے نا. اگر تم سنسیئر ہو, ٹروتھ لور ہو, تو پھر تم برابر کی سب حدیثیں سامنے لے کے آؤ نا. تم ٹارگٹ کیوں کر رہے ہو؟ اپنا مقصد حاصل کرنا نا. پھر تو تم نے صحابی کی ذات کو مشکوک بنانے, اگر میرے معاویہ کی ذات کے اوپر تم نے بھونکنے, 1400 سال سے لوگ بھونک رہے, اگر تم نے ان کو انکریڈیبل ثابت کرنا ہے تو پھر ان کی روایات, سب سے پہلے تو ان کی روایات جائیں گی. یہ کہ دو گلا معیار ہے. ایک طرف ان کو قاتل باغی ثابت کر رہے ہو, پھر تم کہتے ہو ان کی روایات کو لے لیتے ہو, حدیث ان کی لے لیتے ہو. بھئی عجیب بات ہے. پھر ان کو رضی اللہ عنہ بھی کہتے ہو. اگر وہ اہل بیت کا دشمن ہے تو رضی اللہ عنہ کیوں؟ سیدھی پوزیشن لو نا اپنی. منافق کیوں؟ پوزیشن لو اپنی, پوزیشن لو کہ میں ان کا مخالف ہوں. ٹھیک ہے, اور تھوڑے مخالف. تو بس ایک جھوٹ کے بعد پھر کئی سارے جھوٹ ساتھ ملانے پڑے, بات سے بات جوڑنی پڑتی. ٹھیک, مسائل کے اندر مسائل کے لیے بیٹھ گئے, مسائل مفتی بتائے گا. تم 10 گھنٹے کی مجلس کیسے لگا سکتے ہو جی علم اکیڈمی, فلان چیز جائز ہے, فلان جائز ہے, فلان چیز. کس سے آپ نے افتاح کا کورس کیا ہے؟ کہاں سے سیکھا ہے آپ نے؟ افتاح کے لیے بصیرت آپ نے کہاں سے سیکھی ہے؟ آپ کو کس نے کہا کہ بخاری مسلم بت بنا لو اور بخاری میں یہ حدیث ہے, بخاری میں بھائی حدیث سے سینس کیسے لینی ہے یہ ایک مفتی بتائے گا. عام آدمی ترجمہ کر کے اس سے سینس نہیں لے سکتا. پھر جب اس میں سے جواب نہیں ملتا پھر کہتے اس کے اوپر اجماع ہوا ہے. بھائی تو اجماع تو تیرے خلاف ہوا ہے کہ تو اہل سنت نہیں ہے, تو گمراہ ہے. تو اجماع کو کیسے حجت مان سکتا ہے؟ بابوں کو تو نے اڑا کے رکھ دیا, اجماع تو ہوتا ہی بابوں کا, اور تو بابوں کا مخالف ہے. بخاری مسلم کے بابے کون ہے؟ اوپر امام ابو حنیفہ,
بخاری مسلم شروع سے لے کے آخر تک کوفی روایات راوی ہیں سارے. اور کوفہ میں کون تھا؟ ابو حنیفہ ان صاحب کا استاد. ٹھیک ہے, ان کا سب سے شدید مخالف ہے, بخاری مسلم کو بت بنائے ہوا. بخاری مسلم, بخاری 256 ہجری اور امام ابو حنیفہ 150 ہجری. پہلے والا بندے حضور کے زمانے کے زیادہ قریب ہے کہ بعد والا؟ یہ ہے وَمَن يَتَّبِعْ غَيْرَ مومنین کے راستے سے ہٹ کے چلے. یہ اجماع ثابت ہوتا ہے یہاں پہ کہ مومنین جس چیز پر اجماع کر لیں, نندلس کے ان کے درمیان میں آپس کے اختلافات کسی جزوی مسئلے پر ہو سکتے ہیں, اصولی باتوں پر وہ اتفاق کر لیتے ہیں, اب ان کے خلاف نہیں جا سکتے. ہر ایک کو اڑانا ہے, ہر ایک کو اڑانا ہے, کسی کو نہیں چھوڑنا. میں تھوڑا کوئی بابا نہیں جی چھڑا. بھئی کسی کے سامنے تو بیٹھنا, کسی کے پاس تو بیٹھنا. آمنے سامنے بیٹھ گئے, وہ سامنے جاہل ہے 50-60 جن کو کچھ پتہ نہیں ہے, تیرے جملے سنیں گے ہنسیں گے تو مزے نہیں آتے. لوگوں کو تو ٹیسٹ چینج ہو گیا نا 10-15 سال سے. جو بندہ گالیاں دیتا لوگ اس کی بات سنتے ہیں. ان کو کیا پتا حق کس طرف ہے. اب علماء کے سامنے بیٹھے نا, ان کے سامنے مقدمہ پیش کرو کہ بھئی میرا یہ موقف ہے, فلان چیز پر میری یہ دلیل ہے. علماء کے سامنے بیٹھے, جواب لو ان سے. ٹھیک ہے. سورہ نساء 59 ایک اور دلیل لے لیجئے اجماع کی حجیت کے اوپر. یا ایھا الذین آمنوا اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول واولی الامر منکم. اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرو اور تم میں سے جو اولی الامر ہیں, یعنی ایک تیسرا درجہ آ گیا نا اللہ اور اس کے رسول, اولی الامر یعنی جو معاملے والے لوگ ہیں, چاہے وہ حکمران ہیں, ٹیکنوکریٹس ہیں, اہل علم ہیں, اسکالرز ہیں, یعنی مختلف فیلڈ آف لائف میں تم جن کی طرف اپنے معاملے کا حل کے لیے رجوع کرتے تو تم ان کی اطاعت کرو. ٹھیک ہے. بس ان کو جتنا بڑا مرضی علامہ ہے, مفتی ہے, ڈاکٹر جب اس کو کہے گا بھئی تیرے سر پہ درد ہے تو نے یہ نیلے والی گولی کھانی ہے, وہ کہے نہیں میں تو بہت بڑا علامہ ہوں. بھئی نہیں, وہ اس فیلڈ کا ماہر ہے, اب اس فیلڈ کا اولی الامر ہے. ٹھیک ہے. کوئی نوجوان جائے جی فوریکس ٹریڈنگ جائز ہے کہ نہیں جائز مفتی صاحب کے پاس, وہ سب کہیں جائز نہیں ہے. وہ کہ جی فلانا جو بزنس مین ہے نا, فلانا وزیر, اس کے فضائل بیان کر رہا تھا کہ اس سے ملٹیپل ہوتی ہے ویلتھ. ہو کیئرز دیم بھائی, مفتی صاحب نے جب کہہ دیا نا وہ جائز نہیں ہے, آپ زیادہ سے زیادہ ان سے کوئی دلیل سمجھ سکتے, ان کی بات کو نگیٹ نہیں کر سکتے. ہاں جی, یہ ان سے سمجھے. ٹھیک ہے. کوئی کنڈیشن آپ کو سمجھ میں آتی ہے, آپ اس کو دور کر سکتے ہو تو اس سے ہٹ کے کوئی اور راستہ نکال. تو اس میں بتایا گیا کہ جو سبیل المؤمنین ہے یعنی مومنین کے راستے کی مخالفت, ٹھیک ہے, یہ گمراہی ہے. ٹھیک ہے. اب جو ہے یہ ضد کی بنیاد پر ہوگا, رسول اللہ کی مخالفت کی بنیاد پر ہوگا. ٹھیک ہے. اور یہ چیز ظاہر ہے کہ حرام, تو مومنین کے راستے کی اتباع واجب ہے, اور یہی اجماع ہے, اسی کو اجماع کہتے ہیں مومنین کے راستے. ٹھیک ہے. تو علامہ آمدی علیہ رحمہ الاحکام الآمدی کے اندر انہوں نے اس کا بیان کیا کہ اجماع حجت ہے, اس کی اتباع جو ہے وہ واجب ہے. ٹھیک ہے. قاضی ابو جعلہ نے بھی اس کی حجیت کے اوپر بحث کی ہے. ٹھیک ہے. اصول الفقہ ابو زہرا کے اندر, ارشاد الفحول کے اندر اس کے اوپر بحث جو ہے وہ موجود ہے. ٹھیک ہے. تو فن اصول فقہ کی تاریخ میں اور اسی طرح سے علامہ جساس علی الرحمٰ نے فاجب امرکم بشرکاءکم کے ذیل میں لکھا ہے قد حکم اللہ تعالی بصحت اجماع وثبوت حجت فی مواضع کثیرہ من کتابہ, کہ اپنی کتاب کے اندر انہوں نے کئی ساری جگہوں سے یہ ثابت کیا ہے کہ اجماع جو ہے یہ ایک حجت ہے, اور اس سے نکلنے والی جو چیز ہے, حکم ہے, وہ حکم شرعی سمجھا جائے گا اور اس پر عمل کرنا ضروری ہے. یہ قرآن مجید کی آیات سے میں نے دلائل دی. اب کچھ احادیث میں آپ کے سامنے رکھ دیتا ہوں. مثال طور پر ترمذی باب ما جاء فی لزوم الجماع کتاب الفتن عن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حدیث نمبر 2093. ابن عمر رضی اللہ عنہ کی روایت ہے کہ آپ کا کریم علیہ السلام نے فرمایا ان اللہ لا یجمع امتی او قال امت محمد صلی اللہ علیہ وسلم لا ضلالۃ, میری امت یعنی امت محمدیہ کبھی بھی گمراہی کے اوپر جمع نہیں ہو سکتی کہ سب لوگ ایک چیز کے اوپر اکٹھے ہو جائیں اور وہ چیز شریعت کے خلاف ہے, ایسا نہیں ہو سکتا. ٹھیک ہے. اب اسی طرح سے عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ, عبداللہ بن مسعود, ابو سعید خدری, انس بن مالک, عبداللہ بن عمرو بن عاص, ابو ہریرہ, ٹھیک ہے, عبداللہ بن سخر, حذیفہ بن جمان, ان کی مختلف روایات موجود ہیں. ٹھیک ہے. مشکات شریف کے اندر ایک روایت موجود ہے 173 ان امتی لا تجتمع علی الضلال, میری امت گمراہی کے اوپر جمع نہیں.
اسی طرح سے مسند حدیث نمبر 3600 فما رأى المسلمون حسنا فهو عند الله حسن، جس کو مسلمان اچھا سمجھے وہ اللہ کے نزدیک بھی اچھی. فما رأوا سيئا فهو عند الله سيئ، جس کو برا سمجھے اللہ کے نزدیک وہ بری. گویا کہ ہم نے ہمیشہ سواد اعظم کی طرف جانا کہ امت کس چیز کو پر اکٹھے، وہ ایک ایک کو تاک کے نشانہ بنائے گا. بھائی ساری امت تیری گمراہی کے اوپر اکٹھی ہے، اہل سنت، دیوبند، بریلوی، اہل حدیث سب تجھے اہل سنت سے خارج کر چکے، گمراہ کہہ چکے، اجماع تو تیرے خلاف ہے. ٹھیک ہے. اسی طرح سے جو ہے وہ ایک اور حدیث پاک مشکات 31 من فارق الجماعت شبرا فقد خلا ربقۃ الاسلام من عنقه، جو شخص ایک بالشت کے برابر جماعت سے الگ ہوا، یعنی مسلمانوں کی ایک جماعت ہے، ٹھیک ہے، تو وہ گویا کہ اس نے اب اسلام کی رسی اپنے گردن سے الگ کر دی، گویا کہ وہ گمراہ ہو گیا، جماعت سے نکل گیا. ٹھیک ہے. مصنف عبدالرزاق کے اندر یہ روایت موجود. اس طرح سے من فارق الجماعت مات میتۃ جاہلیہ، جو شخص مسلمانوں کی جماعت سے نکلا تو وہ زمانہ جاہلیت کی موت مرا، یعنی گویا کہ وہ بھی ایک طرح سے خارج ہو گئی. اسی طرح سے ایک اور حدیث پاک ہے، ٹھیک ہے، محمد بن اللہ خطیب تبریزی مشکات المصابیح کے اندر یہ موجود ہے، اتبعوا سواد الاعظم فانه من شذ شذ فی النار، کہ سواد اعظم یعنی مسلمانوں کی جو جماعت ہے اس کے ساتھ رہو، جو الگ ہوا وہ جہنم کے اندر الگ ہوا. تو یہ احادیث قدر مشترک ہے، یہ سب کے سب اس پر دلالت کرتی ہیں کہ امت جو ہے وہ اجتماعی طور پر من حیث الاجماع یہ خطا سے محفوظ ہے. ٹھیک ہے، یہ خطا اور گمراہی پر جمع نہیں ہو سکتی. ٹھیک ہے. اسی طرح سے ایک اور حدیث پاک ہے من سرہ ان یسکن بحبوبۃ الجنۃ فلیلزم الجماعہ، جس شخص کو چاہیے کہ جنت میں راستہ اور اچھا مقام تلاش کرنا چاہتا ہے تو اس کو چاہیے کہ مسلمانوں کی جماعت کے ساتھ رہے. وید اللہ علی الجماعہ، اللہ کا کیا جو ہاتھ ہے وہ مسلمانوں کی جماعت کے اوپر ہے، یعنی یہ اسلام اجتماعیت کا دین ہے، اس لیے ہمیں اجتماعیت کے ساتھ جو ہے نا وہ جڑ کے رہنا ہوگا. ٹھیک ہے. امام سرخسی فرماتے ہیں والآثار فی ھذا تبلغ حد التواتر، کہ اس کے بارے میں یعنی اجماع کی حجیت کے اوپر اتنے زیادہ آثار ہیں، یعنی احادیث ہیں کہ وہ تواتر کی حد تک پہنچتے ہیں. اور تواتر یعنی جو چیز تواتر سے چلی آ رہی ہے لگاتار ہر زمانے کے اندر اتنے زیادہ لوگ اس کے اوپر اتفاق رکھیں، جیسے حدیث متواتر کی تعریف میں ہم پڑھ چکے، تو اس کے جھوٹ پر متفق ہونا ناممکن، تو ہم اس کا انکار نہیں کر سکتے، وہ شرعی حجت اور دلیل ہوتی ہے. اب ہم اس کو کنکلوڈ کی طرف آ رہے ہیں. سیکنڈ لاسٹ جو اس کا سٹیپ، اجماع کی اقسام کیا، اس کی درجات کیا. اجماع کی بیسک کی دو قسمیں ہوتی ہیں. ایک ہوتا ہے اجماع صریحی. اجماع صریحی کیا ہوتا ہے کہ واضح طور پر بول کے، زبان سے، ٹھیک ہے، یا پھر لکھ کے، ٹھیک ہے، یہ اکٹھے ہو جاتے ہیں، فتویٰ ایشو کرتے ہیں سارے، یا ویسا عمل شروع کر دیں، مثال سیٹ کر دیں، ٹھیک ہے، جو بڑے بڑے مجتہدین ہیں، ٹھیک ہے، یا قاضی سارے ججز اس کے مطابق فیصلہ شروع کر دیں، تو یہ اجماع بالاتفاق حجت ہے. ٹھیک ہے. دوسرا تو اجماع سکوتی، یعنی کسی مسئلے کے بارے میں اگر مجتہد اپنی رائے پیش کرتے اور وہ رائے مشہور ہو جاتی، باقی جو مجتہدین ہیں اس پر خاموش رہتے، کوئی صراحتاً انکار نہ کرے اس کا، ٹھیک ہے، اس کی مخالفت نہ کرے، اور اگرچہ وہ تائید نہ بھی کرے تو پھر بھی وہ حجت بن جائے گا، ان کی خاموشی حجت ہوگی. ٹھیک ہے. ہاں الا یہ کہ ان کو بولنے سے کوئی چیز مانے نہ ہو، یعنی ایسا نہ ہو کہ ایک کی رائے آئی ہے اور باقی سب کو جن سے پوٹینشیل مخالفت کا ڈر ہے تو ان سب کو جیل میں ڈال دیا، تو اب وہ اجماع شمار نہیں ہوگا ان کی خاموشی. اگر وہ آزاد تھے اپنی opinion دینے میں پھر بھی نہیں دی تو اب گویا کہ ان کا خاموشی بھی جو ہے نا وہ اجماع پر دلیل ہوگی. ٹھیک ہے. نور الانوار میں لکھا ہے رکن الاجماع نوعان، اجماع کے رکن دو قسم کا ہوتے ہیں. ایک ہوتا ہے عزیمت. عزیمت کیا ہوتی ہے؟ وہ تکلم منه بما يوجب الاتفاق ای اتفاق الكل على الحكم بان يقولوا اجمعنا على هذا، یعنی حکم کے اوپر سارے زبان سے کہہ دیں کہ ہم سب بھائی اس کے اوپر اکٹھے ہوتے ہیں، پریس کانفرنس کر ہاتھوں میں ہاتھ ڈال کے اتفاق کر لیں اسٹیج کے اوپر. ان کان ذلك الشيء من باب القول او فی الفعل، ٹھیک ہے، تو اس کے اوپر اتفاق کر لیں زبان سے یا بات سے یا کام کے ذریعے سے. ورخصت، دوسرا ہوتا ہے رخصت. رخصت کا طریقہ کیا ہوتا ہے؟ ان یتکلم او یفعل بعض دون البعض فسقط الباقون منهم، کہ بعض لوگ کرتے ہیں بعض نہیں کرتے، باقی خاموش رہتے ہیں. ٹھیک ہے. ولا يردون بعد مضی مدت تامل، کچھ غور و فکر کے بعد بھی وہ اس کے اوپر جواب نہیں دیتے. ٹھیک ہے.
وہ کتنی غور و فکر کی مدت ہوگی؟ 3 دن ہو سکتے ہیں، یا مجلس علم جب بھی منعقد ہوگی اس کا انتظار کیا جائے گا. وہ یسمى هذا اجماعا سکوتیا، اس کو اجماعی سکوتی بولیں گے. وہ مقبول عندنا، یہ ہمارے نزدیک مقبول. تو اجماع کی یہ 2 قسمیں ہوگی، اجماعی فعلی اور اجماعی صریحی اور اجماعی سکوتی. ٹھیک ہے. اب اجماعی سکوتی کے بارے میں امام شافعی، امام مالک، باقلانی، یہ سب ابان وغیرہ تو کہتے ہیں کہ اجماعی سکوتی جو ہے وہ اس کو حجت قرار نہیں دیا جا سکتا. اجماعی سکوتی کو، یعنی اجماعی صحیح تو ہے لیکن اجماعی سکوتی نہیں. لیکن امام احمد اور حنفی فقہا کے نزدیک اجماعی سکوتی بھی حجت ہے، جس طرح کے اجماعی صحیح حجت ہے، یعنی دونوں ایک کیٹیگری میں. اس کے علاوہ اور بھی ابن حجر، مالکی وغیرہ بول اجماعی کا قول، لیکن ابھی ہم ڈیٹیل میں نہیں جا رہے، مین سٹریم یہی 2 ہیں. اجماع کا جو حکم ہے وہ اب میں حضرت آپ کو بتا دوں، یعنی قوت ذوف کے اعتبار سے، یقین و ظن کے اعتبار سے کہ یہ اجماع کتنی دلیل کتنی قوی ہے، کتنی کمزور ہے، کتنا یقین رکھا جا سکتا ہے، کتنا نہیں رکھا جا سکتا. اس کے درجات ہوتے ہیں 4 درجے. پہلا درجہ یہ ہے کہ صحابہ کا اجماع، دور صحابہ کا، یعنی حضور کے زمانے کے فوراً بعد صحابہ کے اجماع کر لینا. ٹھیک ہے، یہ اعلیٰ درجے کی قسم عظیمت ہے یہ اجماع کی. ٹھیک ہے. اب یہ ایسے ہی ہے جیسے قرآن و حدیث ہے ہمارے لیے، اس کا رد کرنا کفر ہے. جیسے ابوبکر صدیق کی خلافت کے اوپر اجماع ہو گیا، قرآن سننا میں ابوبکر صدیق کا نام لے کے نہیں کہا گیا تھا نا یہ خلیفہ ہیں حضور کے بعد، نومینیٹ تو نہیں تھے نا. صحابہ نے اجماع کیا نا، حضرت عمر فاروق نے ہاتھ دیا تو باقی سب نے بھی ہاتھ دے دیا، بیعت کر لی، سارے اکٹھے ہو گئے، امت نے تسلیم کر لی. تو اب یہ صحابہ کا اجماع یہ سب سے ٹاپ پہ ہے. ٹھیک ہو گیا. اس کے بعد دوسرے نمبر پر یہ ہے کہ صحابہ کرام کے زمانے کا ہی اجماع ہے، لیکن بعض جو ہے وہ اس کو قبول کر لیں، اس پر عمل بھی کریں، اور دوسرے جو ہیں وہ خاموش رہیں اور رد نہ کریں. یہ اجماع سکوتی ہے، یہ حدیث متواتر کی طرح. ٹھیک ہے، اگر یہ تواتر کے ساتھ ہمارے تک پہنچتا ہے تو ایسے اجماع کا جو منکر ہے اس کو آپ گمراہ تو کہہ سکتے ہیں، گناہ گار کہہ سکتے ہیں، لیکن کافر نہیں کہہ سکتے، آپ اس کو گمراہ کہلائے. ٹھیک ہے. اس اجماع کی بنیاد جو ہے وہ ایک طرح کی یہ قطعی دلیل ہوتی ہے جس کی مخالفت جو ہے وہ گناہ ہے، قرآن سنت کی مخالفت کے مترادف ہے. ٹھیک ہے. تو جیسے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خلافت کے اندر قبیلہ بنو تمیم اور قبیلہ غطفان نے زکوٰۃ دینے سے انکار کیا. اب ان کے انکار زکوٰۃ کو ابوبکر صدیق کے خلاف اعلان جہاد کی تو کچھ لوگوں نے ابوبکر صدیق کی مخالفت کی کہ بھائی ابھی آپ نہ کیجیے، لیکن بعد میں سب کا اتفاق ہو گیا. ٹھیک ہے. تو اب جہاد میں سارے کے سارے شریک ہوئے اور ساتھ دی، اگرچہ پہلے ان کی رائے موافق نہیں ہوئی. تو یہ اجماعی سکوتی. تیسرے نمبر پر صحابہ کے بعد تابعین اور تبع تابعین کے اجماع، یعنی 2ری صدی اور 3ری صدی کے جو لوگ ہیں. ٹھیک ہے. تو وہ ایسے کسی مسئلے پر اتفاق کر لیں کہ سلف سے یعنی اس سے پہلے کوئی مثال ان کے پاس نہیں تھی، لیکن اب انہوں نے ایک چیز کے اوپر ریسرچ کر کے ایک چیز کے اوپر مطمئن ہوگی. اس کی مثال جو ہے وہ حدیث مشہور کی طرح ہے، یعنی اس سے علم یقینی حاصل نہیں ہوتا. ٹھیک ہے. اور ایسے اجماع کا جو منکر ہے وہ صرف گمراہ ہے، کافر نہیں. تو یہ تیسرا درجہ ہے. ٹھیک ہے. یعنی تابعین اور تبع تابعین کے زمانے کے اجماع، مثلا فقہا کے زمانے میں اگر ایک فقیہ مسئلہ نکالتا ہے باقی سب اس سے اتفاق ہے. ٹھیک ہے. کوئی ایک شخص بعد میں پیدا ہوتا ہے جو ان کے مخالفت کرتا ہے اور اس کے پاس دلیل ہے تو اب اس کو ہم گمراہ نہیں کہیں گے. ٹھیک ہے. بشرطے کہ وہ اجماع ہی کی شکل اختیار کرے، اس کی ذاتی صرف رائے نہ ہو. چوتھے نمبر پر صحابہ یا تابعین کی اقوال میں سے کسی قول پر بعد کا جو طبقہ ہے متاخرین، یعنی 4تھی صدی میں آ کے یا 5ویں صدی میں آ کے کوئی اتفاق کر لیتے ہیں لوگ، تو اب اس کا حکم جو ہے وہ خبر واحد کی طرح ہے. پہلے اجماع کا یعنی ٹاپ صحابہ کا وہ ہے قرآن سنت کی طرح بھی عین ہے، منکر کافر. دوسرا درجہ ہے وہ صحابہ کا لیکن اس میں اختلاف آ گیا، اجماعی سکوتی ہو تو گمراہ. تیسرا درجہ تابعین اور تبع تابعین، یہ بھی گمراہ. چوتھا درجہ ٹھیک ہے چونکہ اس کی حجت یہ ضمنی طور پر ہے اور اس کی یہ خبر واحد کے حکم میں ہے.
ٹھیک ہے, تو اس کو گمراہ نہیں کہیں گے. ٹھیک ہے, تو امام غزالی اور احناف کے نزدیک بعض اس پر عمل کرنا بھی واجب نہیں ہے. یعنی ٹھیک ہے, کچھ لوگ اس امام کی اتباع کریں, اس امام کی اتباع کریں, انٹل انلیس کے پریجوڈائز نہیں ہے, تعصب نہیں ہے, ایک دوسرے کی تکفیر نہیں ہے, تو کوئی حرج نہیں. اب یہ جو فقہ ہے, اب ہم نے دیکھنا کون سی فقہ کس زمانے میں آئے. تو فقہ پر عمل کرنے کے کچھ لوگ تنقید کا نشانہ بناتے ہیں, اور جاہلوں یہ ان کی سروسز ہیں. آپ کو جو دلیل وزنی لگتی ہے آپ اس کی اتباع کر لیجیے. پھر جو ڈائز کہا, دوسرے کی تکفیر, دوسرے کی مخالفت کی گئی. ٹھیک ہے, لہٰذا یہ تیسرا ماخذ ہے. اور حضور کے زمانے کے بعد شرعی مسائل کے فروعی احکام کے اوپر لوگ مجھے متفق ہو جائیں تو یہ اجماع قابل حجت ہے. ٹھیک ہے, تو یہ اس طرح سے ہو. ٹھیک ہے, اور مجھ سے ہی مسلمان ہوں گے, غیر مسلم نہیں. ٹھیک ہے, کسی ایک شہر کی یا بستی کے علماء کسی مسئلے پر جمع ہو جائے, ٹھیک ہے, تو اب جو ہے وہ عوام الناس کو چاہیے کہ اب ان کی جو ہے وہ اتباع کریں. ٹھیک ہے, اور اجماع کے لیے کسی شرعی دلیل کا ہونا بھی ضروری ہے. ایسا نہیں ہے کہ سب لوگ قرآن و سنت سے ٹکرا کے کسی مسئلے کے اوپر سارے اتفاق کریں. خواہش پر کیا جانے والا اجماع جو ہے وہ معتبر نہیں ہوگا. تو یہ اجماع کے لغوی تعریف ہوگی, اصطلاحی تعریف ہوگی, تعریفات ہوگی, اس کا حکم ہو گیا, اس کی حجیت کے اوپر دلائل ہو گئے. ٹھیک ہے, اور اس کی اقسام ہوگی, اس کے درجات ہوگی. ٹھیک ہے, وما علینا الا البلاغ.